نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الصلح شروع کریں گے صحیح بخاری میں۔ صلح ہم جس کو اردو میں صلح کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے برعکس امن و آشتی اس کا معنی ہے، اور مصالحت کا یہ مصدر ہے۔ مصدر ہوتا ہے صلح، یعنی صلح کرنا، کسی کام کا کرنا۔ شریعت میں اس سے مراد وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے سے مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جھگڑا ختم کرایا جاتا ہے۔ مین بات اس میں کیا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ صلح کی جو اہم ایک چیز ہے نا، وہ ہے جھگڑے کو ختم کرنا۔ آپ سب نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ہاں جی مشکل ہے مشکل ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے بعض اوقات مشکل ہو، بعض اوقات زیادہ مشکل ہو، کبھی ذرا کم مشکل ہو، اور کبھی پھر اس کو پریکٹس کرتے کرتے انسان کے لیے وہ چیز آسان بن جائے۔ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اصل میں جس چیز میں بھی آپ کو بہت اجر نظر آ رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن مجید کے بیان کے مطابق، تو اس میں ضرور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا قرار پا گیا ہے۔ اس نے صرف جھگڑا چھوڑا ہے، اس نے اپنا سٹانس نہیں چھوڑا۔ جھگڑا چھوڑ دینا انسان کو جھوٹا نہیں کرتا، بلکہ اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے دلائل کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، لیکن اس نے جھگڑا ختم کیا دو بھائیوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، یا پیرنٹس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی، یا فرینڈس کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو معاشرتی ریلیشن شپ ہے، اس میں جب جھگڑا ختم ہوتا ہے تو اس سے بہت خیر برآمد ہوتی ہے۔ رشتے مزید مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مزید جڑتے ہیں آپس میں۔ عموماً ہماری نیچر ہی ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں، لہٰذا میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں چیخ بھی سکتی ہوں، میں دروازے بھی بینگ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں حق پر ہوں۔ تو آپ اگر حق پر ہیں تو آپ کے دلائل کا وزن اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیں گے۔ اور اس قدر یہ ایک اہم ایک ایسپیکٹ ہے اسلام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس میں صلح و آشتی سے رہنا ہے، اور یہ چیز باہمی فساد کو ختم کرتی ہے، اور باہمی فساد نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ ابن حجر رحمہ اللہ، آپ کو ان کا نام اب یاد ہو گیا ہوگا، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری، اور صحیح بخاری کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن فتح الباری کا ایک اور ہی مقام ہے علمی دنیا میں۔ انہوں نے صلح کی کئی قسمیں لکھی ہیں، اور جب آپ ان قسموں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا ہر معاشرتی ایسپیکٹ صلح ڈیمانڈ کرتا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ صلح، تاکہ وہ ایک دوسرے کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ یہ بھی کی جا سکتی ہے، کافروں کے ساتھ
صلح کی جا سکتی ہے کہ تاکہ جنگ نہ ہو اور بلا وجہ کے آئے دن لڑائی جھگڑے نہ ہو رہے ہوں، مظالم نہ ہو رہے ہوں۔ دوسرے، میاں بیوی کے درمیان صلح، کہ وہ دونوں گھر میں پیار محبت سے رہیں، اسی سے گھر بنتا ہے، اسی سے معاشرہ مربوط اور مضبوط ہوتا ہے، اسی سے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تیسری صلح کی قسم، باغی گروہ اور عدل پسند جماعت کے درمیان صلح، اس کی قرآن نے ترغیب دی ہے سورہ حجرات میں کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو جارحیت کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑو، دوسرے کے ساتھ مل کر، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے اندر آ جائے دوبارہ، یہاں تک کہ ان کی صلح ہو جائے۔ نمبر 4، کوئی بھی آپس میں ناراض ہونے والے دو فریق تو ان کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی یہ جنرل ہے کہ کوئی بھی دو فریق، چاہے اسکول میں دو ٹیچرز ہوں، چاہے دو ہمسائے ہوں، چاہے دو کلاس فیلوز ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، تو ان کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں ہم آگے احادیث پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صلح کرانے کے لیے خود بھی اپنے آپ کو آفر کر دینا چاہیے، دیکھتے نہیں رہنا چاہیے اور خوش نہیں ہوتے رہنا چاہیے کہ فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ لوگ اگر آپس میں ناراض ہیں یا لڑے ہوئے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو اور ہم اٹھیں اور ہم اپنا آپ اس میں پیش کریں اور اپنی کوئی صلاحیتیں استعمال کریں، ایک کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی بلائے اور کہے کہ اس میں کوئی پارٹ پلے کریں تو پھر بھی ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ بھی بلائے اور پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کا فائدہ دے سکتے ہیں تو آپ کو ضرور دینا چاہیے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ 5ویں قسم ہے زخمی ہونے والے کو قصاص یعنی بدلہ لینے کی بجائے مال پر صلح کے لیے آمادہ کرنا، اور 6ٹھی قسم ہے آئندہ لڑائی جھگڑے کا دروازہ بند کرنے کے لیے لوگوں کے مابین صلح کرانا، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو جھگڑے کی طرف لے جا سکتی ہے اور پتہ ہے کہ یہ چیز آئندہ ان کے لیے جھگڑے کا باعث بنے گی، تو وہاں پر پہلے سے ہی ان کی لوگوں کی صلح کرانا۔ اور مثلاً مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان میں پھر جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، راستے وغیرہ، تو یہ جو آخری قسم ہے نا آئندہ لڑائی جھگڑے کا دروازہ بند کرنے والی، تو فقہ کی کتابوں میں اس آخری قسم کی بہت سی ایسپیکٹس جو ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کی روشنی میں صلح کی اہمیت اور افادیت اور اس کی فضیلت، اس کے آداب و شرائط اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اور اصل میں ہم سب کو چاہیے کہ ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، کیونکہ اب یہ معاشرتی احکامات ہیں نا، صلح ایک بہت بڑا معاشرتی حکم ہے، تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس حد تک صلح جو ہیں، ہم کس حد تک جھگڑے اور جدال سے دور بھاگتے ہیں۔ کیا واقعی ہمیں جھگڑا برا لگتا ہے یا ہم انجوائے کرتے ہیں جب دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات کرتے کرتے مجھے اپنے جو ٹی وی کے ٹاک شوز ہیں ان کا خیال آ گیا کہ کس طرح وہاں پر دو لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے آمنے سامنے، پھر ان کو پرووک کیا جاتا ہے اور پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ جھگڑا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس شو کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور جھگڑا کروانے والا بالکل خاموش ایک سائڈ پہ بیٹھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، اور دو لوگ غصے میں آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے کو اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جو وہ کہنے آئے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ کہنے کی نیت بھی نہ ہو اور پھر بھی ان کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں، اور وہ کیا اینکر، کیا اس شو کو دیکھنے والے، کیا عوام الناس، سب کے سب تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، سب کے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا بہرحال اخلاق نہیں ہے، یہ اسلام کا بہرحال اخلاق نہیں ہے۔
باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس وقول اللہ عز وجل لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما وخروج الامام الى موادع لیصلح بین الناس باصحابہ، لوگوں کے درمیان صلح کرانے، نیز حاکم وقت کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر صلح کے لیے جانے کا بیان، خود اٹھ کے چلے جانے کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو شخص حکم دے صدقہ یا نیکی و بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منافقین راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے اور اسلام دشمنی کی پلاننگ کرتے اور بری ہی باتیں کرتے اور بری ہی باتیں سوچتے جو کہ خیر سے خالی ہوتی تھیں، اس لیے کہ سچی اور صاف ستھری باتوں کو تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں چھپا کر کرنا بہتر ہوتا ہے، مثلاً آپ کسی کو صدقہ دیں تو چھپا کر دیں تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کے لیے خفیہ مشورہ کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور اس میں اگر کوئی دو لوگ صلح کروانا چاہ رہے ہیں تو آپس میں مشورہ کریں، پھر ایک کے پاس بیٹھ کے جا کے کوئی بات کی جائے تو وہ بھی سرگوشی میں، اس کے ساتھ تنہائی میں، آپ مجلس میں ہی شروع ہو جائیں گے تو وہ ایک کانڈمنیشن سی بن جائے گی اور وہ لوگ اور زیادہ ڈیفائنٹ ہو جائیں گے جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کے پاس جائیں گے، پھر اٹھ کے دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر آپ پازیٹیو باتیں کریں گے، پھر آپ خیر اور بھلائی کی باتیں کریں گے اور کچھ اچھی نصیحتیں کریں گے تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی لوگوں کو آپس میں صلح کرانے کو نماز، روزہ اور صدقہ خیرات سے، یعنی یہ نفلی جو سارے ہم عبادات کرتے ہیں ان سے بڑھ کر کہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم اسلام کے ایک رخ سامنے آتا ہے جس کو کہ ہم کافی حد تک ہم بھلائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان کہ جو الگ تھلگ رہ کر اپنی عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ زیادہ پسند کیا جانے لگ گیا ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا پازیٹیولی اور کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو اس کو صلح کروائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت یا تیمارداری کرے، کسی کی وفات ہوئی ہے تو تعزیت کے لیے جائے۔ تو یہ اسلام کا جو ایک ایسپیکٹ ہے یہ ہم نے کافی حد تک اگنور کیا ہوا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی خوشی یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی غم کی کوئی کیفیت آئے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس اخلاق کا مظاہرہ کر پاتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ اخلاق ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں تو ایک شاکنگ آپ کو ایک ریویلیشن ہوتی ہے کہ اچھا یعنی یہ بھی ان کے خیال میں کرنے کا کام نہیں ہے کہ کسی کی کوئی دل جوئی یا کسی کے پاس آ کے وقت گزارنا یا کسی کو کوئی مبارک دینا۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا تھے ساری زندگی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے تشریف لائے تھے اور آپ سخت پریشان تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، آپ حرا میں اتنی میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں اور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام جو باتیں اس وقت فرمائی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی باتیں تھیں ساری، کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے، اور جس بندے کا اخلاق اتنا بلند ہو، اور اخلاق ہو ہی دوسرے کے ساتھ سکتا ہے نا۔ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں،
آپ حق بات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حق بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کما نہیں سکتا اس کے لیے کما کر لاتے ہیں، تو اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جس میں دوسرے لوگ انوالوڈ نہیں ہیں؟ اور یہ وہ باتیں تھیں جن پر خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی ہستی نے قسم کھائی تھی کہ واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دین کا اصل جو چہرہ ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور اصل چہرہ ہمارے دین کا اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں لوٹ کے لے گیا، اور قیامت کے دن حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگا انسان کے میزان میں۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان اناسا من بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم في اناس من اصحابه يصلح بينهم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں کچھ جھگڑا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان میں صلح کروا دیں۔ خود تشریف لے گئے، خود چل کے گئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بس ہمارے پاس آ جائے اور ہماری کوئی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاؤں گی، ہاں کوئی خود آ جائے تو آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی خود تشریف لے کر گئے کہ تاکہ ان کا جو بھی معاملہ ہے لڑائی جھگڑے کا اس میں صلح ہو جائے۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا۔ ولم یأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے۔ یعنی بعض اوقات صلح کا میٹر اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر نماز میں کچھ دیر بھی ہو رہی ہو تو اس کو ریزالو کر لینا چاہیے۔ فجاء بلال فأذن بلال بالصلاۃ ولم یأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی نماز کے لیے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچ سکے۔ فجاء الی ابی بکر، تو وہ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، فقالا، تو ان سے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے، روک لیے گئے ہیں۔ وقد حضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ پہنچا ہے۔ فہل لک انت ام الناس، تو کیا آپ لوگوں کو امامت کروا دیں گے؟ فقال نعم ان شئت، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اگر تم چاہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایٹیکیٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی والنٹری کام کے لیے یا کسی سبسٹیوشن کے لیے کوئی کہہ رہا ہے تو نعم ان شئت، ایز یو وش، جیسے کو کہتے ہیں نا کہ یس اف یو وڈ لائک می ٹو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ فاقام الصلاۃ، تو نماز قائم ہوئی۔ فتقدم ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانے لگے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمشی فی الصفوف، اور آپ چل رہے تھے صفوں کے درمیان۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی اگر ضرورت کے پیش نظر صفوں کے درمیان چلتے چلتے آگے جانا پڑے تو جایا جا سکتا ہے، مثلاً امام وغیرہ۔ حتیٰ قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے پہلی صف میں آ پہنچے۔ فاخذ الناس فی التصفیح، تو لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، اب جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے تو بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، یعنی تالیاں بجانے لگے۔ حتیٰ اکثر، یہاں تک کہ بہت بجانے لگے۔ وکان ابو بکر، اور جو ابو بکر تھے، لا یکاد یلتفت فی الصلاۃ، وہ تو نماز میں ادھر ادھر التفات ہی نہیں کیا کرتے تھے، متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے کہیں اور۔ فالتفت فاذا هو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب تالیاں بہت بڑھیں تو انہوں نے ذرا سا پیچھے کو التفات کیا تو دیکھا کہ پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔
وراءہ ان کے پیچھے، فاشار الیہ بیدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک دست مبارک سے اشارہ کیا کہ یعنی آپ فامرہ ان یصلی کما ہوا کہ نماز پڑھاتے رہیں جیسے وہ ابھی پڑھا رہے ہیں۔ فرفع ابو بکر یدہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز کے دوران ہی ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ اور اللہ کی حمد کی، شکر کیا اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ تم پڑھاتے رہو۔ پھر کیا کیا؟ ثم رجع القہقرہ وراءہ، پھر بیکورڈ، قہقرہ ہوتے ہیں بیکورڈ گیئر، یعنی چہرہ آ گئی ہے لیکن قدم پیچھے کو اٹھائے، اور حتی دخل فی الصف یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ اور جب ایسا کیا انہوں نے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغ پھر جب فارغ ہوئے یعنی نماز مکمل ہوئی، اقبل علی الناس تو لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فقالا تو فرمایا، یا ایہا الناس اے لوگو، اذا نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم بالتسبیح جب تم لوگوں کو نماز میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو تم لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ انما التسبیح للنساء تالیاں بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ من نابہ شیء فی صلاتہ جس کو نماز کے دوران کوئی مسئلہ درپیش آئے، فلیقل تو چاہیے کہ کہے سبحان اللہ کہے، فإنہ لا یسمعہ احد الا التفت کیونکہ جو بھی اسے سنے گا وہ ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ یا ابا بکر اے ابو بکر، ما منعک کس چیز نے روکا آپ کو، حین اشرت الیک جب میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، لم تصلی بالناس تو آپ نے لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی۔ فقالا تو ابو بکر نے کہا، ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی قحافہ کو یہ جائز نہیں تھا، یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ اب دراصل یہ حدیث کتاب الصلاح کی ہے اور اس میں ہم یہ حدیث پڑھ آئے ہیں کہ دوران صلاح کس کس طرح کی موومنٹس کوئی اگر ایسی ایرجنسی درپیش ہو تو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں اس پیرائے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف جو کہ قباء میں آباد تھا اور یہ اوس کی شاخ تھے، قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھے، اور ان میں کسی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو پتھر مارنے تک کی نوبت پہنچ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر تو قباء تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں صلح کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی شخصیت بھی پیش قدمی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، آپ خود اس عظیم مقصد کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ جب صلح کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو نماز عصر کھڑی ہو چکی تھی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنٹلی بات نہیں مانی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمد کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں پیچھے ہٹ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیچھے ہٹنے پر ان کو دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے پھر نماز کو مکمل کیا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی ان انس رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، لو اتیت عبد اللہ بن ابی، اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں، یہ اس وقت یا تو ابھی کافر ہی تھا کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، اور یا پھر یہ پکا منافق تھا، لیکن اس کی باتوں سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ابھی کافر ہے۔ فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی طرف، ورکب حمارا، اور آپ گدھے پر سوار تھے۔
فانطلق المسلمون یمشون معہ، کچھ مسلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہی ارض سبخۃ، اور جس زمین پر آپ جا رہے تھے وہ شور کلر والی زمین تھی۔ فلما اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الیک عنی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا مجھ سے دور ہی رہیے۔ واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ فقال رجل من الانصار منہم، تو ایک آدمی انصاری نے ان میں سے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، تو ایک مسلمان انصاری صاحب ایمان نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تمہاری خوشبو یا بدبو سے زیادہ اچھی ہے۔ فغضب لعبد اللہ رجل من قومہ، اب عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک شخص جو ہے وہ اس بات پر غضبناک ہو گیا۔ فشتما، تو دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی۔ فغضب لکل واحد منہما اصحابہ، اور یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح ہر ایک طرف سے ان کے ساتھی مشتعل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور عبداللہ بن ابی کے ساتھی بھی۔ فکان بینہما ضرب بالجرید والنعال والایدی، اور ہوا کیا کہ ایک دوسرے کو ٹہنیوں سے اور ہاتھوں سے اور جوتوں سے مار کٹائی شروع کر دی۔ فبلغنا انہا نزلت، تو یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافر یا منافق کو ملنے کے لیے جایا جا سکتا ہے، شاید کہ اس کی کوئی تالیف قلب ہو، شاید کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو کفار کے درمیان بھی صلح کروائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ شہداء اور انبیاء نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں اپنے معاملات میں عدل سے کام لیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے۔ تو صلح کروانا بھی دراصل کسی منصف ہی کا کام ہے، جس کی طبیعت میں انصاف ہوگا وہی صلح کی طرف بھی مائل ہوگا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ ان کی کوئی کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے۔ قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام سے دعا کو کہتی، جب جب ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل آتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ قحط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ تو لہٰذا عبداللہ بن ابی جیسے اتنے بڑے کافر اور اتنے بڑے دشمن، اور ایون غزوہ بدر کے بعد اس نے جب اپنے اسلام کو کلیم کیا تو بھی وہ منافق کا منافق ہی رہا اور اندر سے پکا کافر ہی رہا، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے، اس خواہش کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، اس کو شدید حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج اب اپنی پرانی جو جنگیں ہیں ان سے شدید تنگ آ چکے ہوئے تھے، اور اس تنگی کی وجہ سے انہوں نے یہ خزرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی بھی تیار ہو رہی تھی، تاج پوشی کی رسم بھی کی تیاری بھی کی جا رہی تھی، تاج بنایا جا رہا تھا اس کے لیے۔ ایسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی اور اس کا مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب چور چور ہو گیا۔ تو اس لیے اس کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی
نہیں تھی جو ابو جہل کو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ اپنے نظریے اور اپنے کلچر کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری رکھتا تھا. اس کو اپنی بادشاہت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اہل مکہ جو تھے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنانے کو بھی تیار تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارا اپنا بھائی ہے، ہمارا اپنا بھتیجا ہے، بادشاہ بن جائے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دے. ان کو نظریات کا مسئلہ تھا. عبداللہ بن ابی کو نظریے کا مسئلہ نہیں تھا. اور یہی روٹ کاز بنتا ہے انسان کے منافق ہونے کا. منافق کا تو کوئی نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے. منافق کا نظریہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، مجھے بس وہ ملے جو میں چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا نظریہ اوپر آتا ہے کون سا نیچے جاتا ہے. وہ تھالی کا بینگن ہوتا ہے. اگر اس کو اپنے نظریے سے کسی سے محبت ہوتی تو غزوہ بدر کے بعد وہ مسلمان ہونے کا ڈرامہ نہ کرتا. تو یہ منافق اور کافر کا ایک بہت بڑا فرق بھی ہمیں پتہ چلتا ہے عبداللہ بن ابی کے کردار میں سے. اچھا، یہاں پر اب ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، جیسے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں میں سے بھی کوئی جو بولا ہے نا، یا وہ ابھی کافر ہی تھا اور یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان تھا جس نے لڑائی شروع کی، لیکن اس کے اندر قبائلی ایک حمیت آ گئی اور اس وقت عبداللہ بن ابی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہوا آپس میں اس وقت. اسی طرح بنو عمرو بن عوف کی شاخ آپس میں جھگڑی ہے. یہ صحابہ کرام تھے. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر القرون ہیں، یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. ان کو بھی کچھ ایسے معاملات درپیش آتے تھے کہ جس میں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا، اور اس کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا یا کوئی نہ کوئی اس قسم کی چیز آتی تھی کہ جو انسان اس میں صلح کروانے کا کوئی نہ کوئی معاملہ درپیش آئے. اور یہ کام صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایلا کرنا، یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. آپ کی ازواج مطہرات اس دنیا کی بہترین خواتین تھیں، جنت کی خواتین تھیں، اور اس کے باوجود کچھ اوپر نیچے ہوا نا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سے خفا ہوئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی ایک مرتبہ کچھ ہو گئی چپکلش، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر پوچھا کہ کدھر ہیں علی، کدھر ہیں، اور وہ تھے مسجد نبوی میں اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صلح کرائی تھی. قم ابا تراب، قم ابا تراب، ایک پیار محبت والا ایک جسچر کر کے اور اس ساری چیز کو ریزالو کیا. لیکن کچھ تو تھا نا. پھر اسی طرح سے سیدہ زینب بنت جحش اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا ایک چلتا تھا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی. پھر آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے تو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام. سارہ علیہ السلام کو ہوا ہے ایک، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، ایک ناپسندیدگی ہوئی ہے ان کو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، اور اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش سے ان کو ایک وہ ہوا، کیونکہ وہ خود تو بے اولاد تھیں ابھی تک، یہاں تک کہ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ انبیاء کرام، یہ خیر القرون کے لوگ، یہ صحابہ کرام، یہ بشر تھے، اور بشریت کے تقاضے سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تقاضۂ بشریت انسان سے کوئی ایسا کام کروا لے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اسی جھگڑے کو جسٹیفائی کرتا کرتا اس کو اپنی زندگی اور شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے، اور یا یہ کہ وہ فوراً وہ نادم ہوتا ہے یا کسی کے بیچ میں پڑنے سے وہ اس چیز کو ختم بھی کرتا ہے؟ بابن لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں جو ان کہی باتیں کر کے لوگوں کے درمیان صلح کروا دے. قال حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن اخبرہ ان ام کلثوم بنت عقبہ اخبرتہ. ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں. کیسا کیسا کافر باپ اور آگے سے
اولاد جو ہیں وہ صحابہ یا صحابیات ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے فینمی خیرن او یقول خیرن، تو وہ کوئی اس سے اچھی بات منسوب کر دیتا ہے یا اچھی بات کہہ دیتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ مثلاً رابعہ نے افشاں کے بارے میں باتیں کیں امرین کے سامنے، رابعہ نے افشاں کو برا بھلا کہا، رابعہ کو افشاں سے کوئی شکایات تھیں، ان کو برا بھلا کہتی رہی، امرین سنتی رہی۔ اب اس سے آگے دو سیناریوز ہو سکتے ہیں۔ ایک سیناریو یہ ہے کہ امرین اٹھیں، سیدھی جائیں افشاں کے پاس اور جا کے افشاں کو کہیں کہ رابعہ نے آپ کے بارے میں یہ اور یہ باتیں کہی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوگا صلح کا الٹ، فساد، شدید فساد۔ ہو سکتا ہے زندگی ساری کے لیے ہی جو ہے وہ آپس میں بات کرنے سے بھی جائیں، چاہے وہ ساس بہو ہوں، چاہے وہ دو بہنیں ہوں، چاہے وہ دو سہیلیاں ہوں، کوئی بھی ہو۔ دوسرا سیناریو یہ ہے، اور یہ تو ہو گئی چغلی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح سے وہ جو قبر پر عذاب ہو رہا تھا تو وہ دو وجوہات کی بنا پر جو دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا تو ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو چغلی کیا کرتا تھا۔ دوسرا سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے امرین اٹھیں اور امرین کا دل جو ہے وہ بہت پریشان ہو کہ یہ تو بہت زیادہ ناراضگی بڑھ جائے گی اگر اس کو یہاں پر ہینڈل نہ کیا گیا تو ناراضگی کو تو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے امرین نے یہ کیا کہ وہ افشاں کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں رابعہ سے مل کے آئی ہوں، تو وہ بڑی اچھی سی باتیں کر رہی تھیں آپ کے لیے، بڑی پازیٹیو باتیں کر رہی تھیں، ان کی فیلنگز آپ کے لیے بڑی پازیٹیو ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی جملے بول کر تو وہ اس کو ڈائی ڈاؤن کروا دیتی ہیں، اس ہیٹڈ فیلنگز کو، احساسات کو جو دونوں طرف ہوئے ہوئے ہیں۔ بعد میں وہ رابعہ کو بھی سمجھا سکتی ہیں کہ نہیں ایسے تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اور پھر اس طرح کا بیچ بچاؤ جو ہے اس وقت تھوڑی سی کوئی خلاف واقعہ بات ہو جائے یا کوئی ڈیٹیل رکھ لی جائے، نہ بتائی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ صلح کرانے والے کے لیے جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 3 موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر تاکہ دشمن دھوکے میں آ جائے، دوسرا صلح کراتے وقت، اور تیسرا خاوند بیوی کا ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ خلاف واقعہ بات کہہ دینا۔ ان کے علاوہ جو جھوٹ ہے وہ ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میں تو کبھی کر ہی نہیں سکتی، میرے سے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ضرور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال کیا کریں۔ بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ ذرا نیگیٹو نکلتے ہیں اور درمیان میں صلح کرانے والا جو ہے وہ متہم ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ برا بنا دیا جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میں نے تو آئندہ ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ انسان ایک دفعہ کے کسی بٹر ایکسپیرینس کے بعد نیکی سے ہی توبہ کر لے، نیکی سے بہرحال توبہ نہیں کرنی ہوتی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنانا کہ تم یہ قسم کھا لو کہ میں تو آئندہ کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گا اور میں کبھی لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، کیونکہ لوگوں نے تو مجھے ہی برا بنا دیا، لوگوں نے تو مجھے ہی ایکسپلائٹ کیا، میری تو کوئی بات نہیں مانی، میرا وقت اتنا ضائع ہوا، میں ادھر گئی، میں ادھر گئی، میں ادھر بیٹھی، میں ادھر بیٹھی، بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے انسانوں کی آپس کی ناراضگیوں کا، یہ انسانوں کی طبیعتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنی جلدی صلح کی طرف پھر مائل بھی ہو جاتے ہیں، یا جھگڑے کی نوعیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی کسی بات کو معاف کرنے یا چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو صلح کرانے والا جو ہے وہ تھوڑا ہمت باندھے۔ ہمارے خاندان میں ایک خاتون ہیں، ان کے اپنے کہیں ننیہال میں کوئی آپس میں کوئی کزنس تھے اور ان کی لڑائی اتنی بڑی کہ ایک قتل ہو گیا،
اور سال ہا سال وہ فرسٹ کزنز جن کا آپس میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، وہ فرسٹ کزنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر پرچے اور کسی کے اوپر جھوٹے بھی پرچے، اور وہ جیلوں میں اور ادھر بہت شدید مقدمے، اور خواتین بھی، اور وہ جو نوجوان قتل ہوا تھا اس کی والدہ کا الگ برا حال اور سب کچھ۔ کسی صورت ہر طرح کے خاندان کے جو نیوٹرل مرد حضرات تھے انہوں نے کوشش کی، ارد گرد کے لوگوں نے کوشش کی، 1000 کوشش کے باوجود فرق نہ پڑا۔ ان خاتون کو ایک دن ایک اور کوئی خاتون ملی جو دوسرے فریق کو ان کے والد جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملواؤ۔ یہ ان کے والد سے جا کے ملیں، اور پھر مہینوں لگے، کبھی یہ کسی کے پاس اٹھتیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھتیں، اور سب کے سب باقی جو ہیں وہ مرد حضرات تھے۔ کوئی جیل میں تھا، کوئی غصے میں تھا، اور ان ایک صاحب کو لے کر جو ایک دوسرے فریق کے کچھ دوست تھے جن کا بیٹا قتل ہوا تھا اور اس کے اوپر ان کا کوئی اثر رسوخ تھا، تو میں تب بھی یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ سارا، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی ان خاتون کی ثابت قدمی پر۔ کبھی اپنی گاڑی میں 3 4 لوگوں کو، آدمیوں کو بٹھا کر ایک طرف لے کے جا رہی ہیں، دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں، اور بالآخر صلح ہو گئی۔ اور وہ اگر یہ رول نہ پلے کرتیں تو آج وہ خاندان بالکل وہ تباہی کے دہانے پر تھا۔ اس وقت ان کے مرد حضرات، ان کو عمر قیدیں ہوئی ہوئی تھیں، جو کہ پھر بعد میں کوئی لین دین، کوئی دیت، کوئی خون بہا، کہیں صلح، کہیں کچھ، لیکن وہ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے تو ان کو پھانسی کروانی ہے یا عمر قید کروانی ہے۔ تو کتنا بڑا یہ خیر کا کام ہے، کتنا بڑا یہ کام ہے کہ انسان ہمت کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو، ارادہ کر لو ایک بات کا، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ کام ہے بہت بڑی خیر کا۔ باب قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح، حاکم کا اپنے ساتھیوں سے کہنا ہمارے ساتھ چلو تاکہ صلح کرائیں، ہمارے ساتھ چلو تاکہ صلح کرائیں۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سہل بن سعد سے روایت ہے ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ، کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو پتھر اٹھا کے مارنے لگے۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو ہمارے ساتھ ہم ان کی صلح کروا دیں۔ باب قول اللہ عز وجل ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں کیونکہ صلح ہی بہتر ہے کا بیان، یعنی میاں بیوی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النساء 128، قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے درج ذیل آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بے توجہی یا روگردانی کا اندیشہ رکھتی ہو، اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، مثلاً بڑھاپا وغیرہ، اور وہ اس کے پیش نظر اس سے جدا ہونا چاہتا ہو، فتقولو، تو وہ عورت کہے، امسکنی، مجھے روکے رکھو، وقسم لی ما شئتا، اور میرے لیے مجھے کوئی آفر دو، کوئی پیشکش کرو جو بھی تم چاہو،
اور قالت ولا بأس اذا تراضیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اسی جگہ پر آتا ہے نا، وہ احضرت الانفس الشح، اور نفسوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، یعنی طبعاً انسان، ایک عورت نہیں چاہے گی کہ چاہے وہ عمر کے کسی حصے کو پہنچ گئی ہے یا شوہر کو پسند نہیں ہے یا شوہر کی کوئی ضرورت وہ پوری نہیں کر پا رہی، تو وہ پھر بھی پسند نہیں کرے گی کہ شوہر ایک اور بیوی لے آئے۔ اور اسی طرح شوہر ہے تو وہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر مجھے یہ پسند نہیں تو ضرور بر ضرور اب میں اس کو طلاق ہی دوں، کہ میں ایک اور شادی کروں تاکہ مجھے 2 بیویوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے۔ اسی طرح شوہ اس لڑکی کی طرف سے، اس عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئی آنے والی ہے اور وہ کہے کہ پہلی کو طلاق دو تو ہی میں آؤں گی۔ تو ان سب کا جو ایک صلح والا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ پہلے والے جو میاں بیوی ہیں یہ آپس میں کچھ حقوق کے لین دین پہ کمپرومائز کریں، گھر نہ توڑیں، اور آنے والی بھی جو ہے وہ اپنا دل کھلا کر کے آئے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، اور دوسری شادی کرنا اس کا حق ہے، اور اگر وہ چاہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو انصاف کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 2 بیویاں ہوں جس کی، اور وہ ان میں انصاف نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ جیسے اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تو یہ میاں بیوی کا جو صلح کا معاملہ ہے، عام چپکلش ہو جائے تو بھی، یا کوئی زندگی میں کوئی ڈیسائسو ایسا وقت آ جائے کہ اکٹھے رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو بھی ترجیح اس بات کو ہونی چاہیے کہ رہنا تو اکٹھے ہی ہے، الگ تو بالکل بھی نہیں ہونا، لیکن ٹھیک ہے کچھ حقوق کا لین دین کر لیتے ہیں۔ باب اذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود، اگر لوگ کسی ظلم پر صلح کر لیں تو ایسی صلح مردود ہے۔ کوئی شرائط ایسی رکھ لی جائیں کہ جو غیر شرعی ہوں تو پھر وہ صلح مردود ہے۔ یہ رورل علاقوں میں بعض اوقات ایسی جو پنچایتیں ہوتی ہیں، جو کئی دفعہ آپ کو ٹیلی ویژن پر بھی آتا ہے، اس میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ان علاقوں میں یہ بہت ایک خوش آئند اور اچھی بات ہے کہ لوگ، کئی سیاسی لوگ، کئی ویسے جو کچھ ان جگہوں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ صلح جوئی کا کام کرتے ہیں، ایک طرف جانا، دوسری طرف جانا، لوگوں کے درمیان کوئی تصفیہ کروانا، اور عدالتوں میں جانے سے پہلے عدالت کا کام ہے صلح کرانا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ مصلح اور حاکم ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں بعض اوقات کچھ شرائط ایسی رکھ دی جاتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی۔ نابالغ کوئی بچی ہے تو کہنا کہ اس کا نکاح ہمارے فلانے بندے سے کر دو، یہ تب ہم راضی ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہیں ان میں انٹروین بھی کیا جا سکتا ہے، حکومت انٹروین کر سکتی ہے، پولیس انٹروین کر سکتی ہے، اور ادروائز یہ بہت پازیٹیو ایک رول بھی پلے کر سکتی ہیں یہ پنچایتیں۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزهري عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما قالا، ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، دونوں کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، دیہاتی، فقالا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فقام خصمہ، فقالا، تو کھڑا ہوا اس کا مخالف، تو اس نے کہا صدقہ، اس نے سچ کہا، اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فقال الاعرابی، تو اعرابی نے کہا، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، کان عصیفا علی ھذا، وہ مزدوری کر رہا تھا، عصیف کہتے ہیں اجیر، یعنی اجرت پر مزدوری کر رہا تھا اس شخص کے ہاں، فزنا بامرأتہ، تو میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ فقالوا لی، تو انہوں نے مجھے کہا ہے، علی ابنک الرجم، تیرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا۔
ففدیت ابنی منہ، تو میں نے اپنے بیٹے کا فدیہ دیا، بمئۃ من الغنم وولیدۃ، 100 بکریاں اور ایک لونڈی۔ ثم سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انما علی ابنک جلد 100 وتغریب عام، تمہارے بیٹے کے لیے ہیں 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، ضرور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق۔ اما الولیدۃ والغنم فرد علیک، جو تو ہے لونڈی اور وہ 100 بکریاں وہ تجھے واپس مل جائیں گی۔ وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے بھی پڑیں گے اور وہ 1 سال کی جلاوطنی بھی بھگتے گا۔ واما انت یا انیس لرجل، اور پھر ایک آدمی سے کہا، اے انیس۔ اب انیس جو ہیں یہ اسی آدمی کے قبیلے کے انسان تھے جس کی بیوی نے زنا کیا تھا۔ فغدو علی امرأۃ ھذا فرجمھا، اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے زنا کا تو اس کو سنسار کر دینا، رجم کر دینا۔ فغدا علیہا انیس فرجمہا، چنانچہ انیس اس عورت کے پاس گئے اور اس کو رجم کیا۔ سب سے پہلی بات، نعوذ باللہ من الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ہر قسم کے فواحش سے۔ پھر ہمیں ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے کہ شادی شدہ عورت بھی ڈول سکتی ہے، کسی بھی وقت ڈول سکتی ہے۔ اس کا شادی شدہ ہونا اس بات کی کبھی بھی ضمانت نہیں ہوتا کہ نہیں یہ تو میرڈ ہے نا، یہ تو کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور اپنے میرڈ ہونے کو آڑ بنا کر نامحرم مردوں کے ساتھ زیادہ فرینک ہو جانا کہ نہیں میں تو میرڈ ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریڈ الرٹ ہے۔ پھر اسی طرح گھروں میں جو ٹیوٹرز آتے ہیں، میل ٹیوٹرز بچیوں کو پڑھانے کے لیے، پھر اسی طرح سے جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جانا، اور خاص طور پر پھر تنہائی میں جانا، اکیلے جانا، ان سب چیزوں سے بہت سے ایسے شخصانے نکلتے ہیں، اور حقیقی زندگی کے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے وہ بالکل سامنے آتی ہے کہ 2 نامحرموں کے درمیان اگر وہ تنہا ہوں، ایک مرد اور عورت، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پر مردوں نے بھی ہونا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری عزت پر کوئی حرف نہ آنے دینا، مجھے ایسا رویہ اور ایسی ڈیسنسی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ میری عزت پہ حرف نہ آئے۔ کوئی میرے بارے میں، وہ کہتے ہیں نا اتقوا بمواضع التہم، تہمت کے مواقع سے بھی بچو، کہ جہاں پر تہمت لگ سکتی ہو، آپ کچھ نہیں کر رہے غلط، لیکن وہ موقع ایسا بن سکتا ہے کہ جس میں آپ پر کوئی تہمت لگ سکتی ہے، تو بھی اس سے بھی بچو۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں، تو وہ کہتے تھے کہ میرے کمرے میں، میرے آفس میں، حالانکہ آفس ان کا کھلا ہوتا تھا، آمد و رفت ہوتی ہے، ہر وقت لوگ ملنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہ کوئی بھی لڑکی اکیلی نہ آیا کرے، 2 آیا کریں یا 2 یا 3 آیا کریں، گروپ میں آیا کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور ہمارے استاد صاحب تھے، کسی وقت ہنسی بھی آ جاتی تھی کہ الماری تھی کتابوں کی، تو اس کے ساتھ پیچھے کر کے تھوڑی سی ایک جگہ تھی، اس کے اوپر ایک کرسی تھی، اس کے اوپر ایک آیا باجی جو ہے نا وہ انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اگر کسی کو اکیلے آنا ہی پڑ گیا ہے اپنا کوئی اسائنمنٹ یا پیپر یا دکھانے کے لیے، کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، تو دیٹ ہی از ناٹ alone with her at any given time۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ صحابہ تھے، یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ خیر القرون کے لوگ تھے، لیکن بشر ہی ہوتا ہے۔ انسان کو کئی دفعہ جب اسلام کے احکامات اور اس طرح کی بات بتائی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا تو ذہن ہی ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ ذہن کی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی بات ہے۔ اور اب آج دیکھیں
کہ جب ان چیزوں کو نہیں توجہ کی گئی یا نہیں اتنی اہمیت دی گئی تو بڑھتے 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 بات آج کہاں تک پہنچ گئی ہے، کس حد تک کی بے حیائی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جن کو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد۔ رواہ عبداللہ بن جعفر المخرمی و عبد الواحد بن ابی عون عن سعد بن ابراہیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہوگی، یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعات تمام کی تمام مردود ہیں، چاہے وہ کسی مرنے کی ہوں، چاہے وہ کسی کا تعزیہ ہو، چاہے وہ عرس ہوں، میلے ہوں، کچھ ہو، یہ سب کی سب مردود ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہے، پکڑ ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوں گے، کیونکہ ایسا انسان جو ہے وہ حوض کوثر سے محروم رہ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پینے سے محروم رہ جائے گا۔ عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبد الواحد بن ابی عون نے اس روایت کو سعد بن ابراہیم سے بھی بیان کیا ہے۔ چلیں جی، آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔